تعالی نے اس آیت کے اندر اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ تقوی نام ہے احتیاط کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے کا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات۔ فرماتے ہیں حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ مشتبہ ہے۔ یعنی کون سا کام حلال ہے یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ فلاں فلاں کام کرنا ہے، کون سا کام صریح حرام ہے یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ فلاں فلاں کام نہیں کرنا ہے۔ بیچ میں کچھ چیزیں ایسی رہ جاتی ہیں جن کے بارے میں بندہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ کرنے کی ہے کہ نہ کرنے کی ہے۔ تو جس چیز کے بارے میں انسان فیصلہ نہ کر سکے کہ یہ چیز حلال ہے وہ کہ حرام ہے، اس کو کہتے ہیں مشتبہ چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ مشتبہ چیز سے بھی اپنے آپ کو بچا لے وہ کیا ہے؟ متقی ہے۔ حرام سے تو بچے گا ہی، جو چیز صریح طور پر حرام بتا دی گئی ہے اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے۔ مشتبہ چیز جو ہے یعنی جس کے حرام ہونے کا بھی حلال ہونے کا بھی احتمال ہے اور حرام ہونے کا بھی احتمال ہے، ایسی چیز سے جب انسان اپنے آپ کو بچا لے تو اس کو کہتے ہیں متقی انسان۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ ہم نے تم سے پہلے جنہیں کتاب دیا ان کو بھی ہم نے حکم کیا تھا اور تمہیں بھی حکم دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ ان اتقوا اللہ، کی تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں لے کر جاؤ۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، اس میں غور کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ وصیت کا استعمال فرمایا ہے، اور وصیت اس وقت کی جاتی ہے جب انسان کے دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے۔ عام طور پر انسان اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو پوری زندگی نصیحت کرتا ہے، لیکن اس کو نصیحت کہتے ہیں، وصیت نہیں کہتے ہیں۔ وصیت اس نصیحت کو کہا جاتا ہے جو انسان زندگی کے آخری لمحے میں جا کے کرتا ہے اور بار بار اس کی تاکید کے ساتھ اس کو کہتا ہے کہ فلاں فلاں کام کر دینا، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اب وصیت تو ایسی چیز ہوتی ہے کہ نافرمان سے بھی نافرمان بیٹا ہو، اگر اس کے سامنے باپ کچھ وصیت کر کے جائے تو بیٹا کہتا میرے ابا فلاں وصیت کر کے گئے تو مجھے پورا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ وصیت کا استعمال فرمایا ہے، نصیحت کا استعمال نہیں فرمایا ہے۔ اس سے اس بات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نظر میں تقوی کی اہمیت کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ وصیت کا لفظ استعمال کر کے فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں وصیت کی ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو قیامت میں نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایک لفظ آتا ہے خوف اور ایک لفظ آتا ہے حزن، دونوں کے اگر معنی پر غور کیا جائے تو تقریباً ہم معنی لفظ ہیں، لیکن دونوں میں تھوڑا سا باریک سا فرق ہے کہ خوف بھی ڈر کو کہتے ہیں، حزن بھی ڈر کو کہتے ہیں، لیکن خوف باہر کے ڈر کو کہتے ہیں اور حزن اندر کے ڈر کو کہتے ہیں۔ یا علماء نے فرمایا کہ خوف اس چیز کے ڈر کو کہتے ہیں جو ہو چکا ہے، اور حزن کہتے ہیں اس چیز کے ڈر کو جو آگے ہونے والا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں میدان محشر کا مرحلہ جو ہوگا جہاں پر انسان کی جنت جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہوگا، کامیابی ناکامی کا فیصلہ ہونے والا ہوگا، ایسے وقت میں انسان کی کیا کیفیت ہوگی، کیسا خوف ستا رہا ہوگا، کیسا ڈر ستا رہا ہوگا، وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ قیامت کے اس منظر میں، اس میدان محشر میں جب ساری مخلوق تھر تھرا رہی ہوگی، کپا رہی ہوگی، آنکھیں پتھرا گئی ہوں گے، ہاتھ پیر شل ہو چکے ہوں گے، ایسے وقت میں بھی اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے دوست کون ہیں؟
آگے خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ دنیا کے جب تک زندگی گزاری، دنیا میں جب تک زندہ رہے، ہر حال پر، ہر موڑ پر، ہر لمحے پر جو ہے وہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے، اللہ کا خوف دل میں رکھتے تھے، اور وہ یہ سوچتے تھے کہ میں نے فلاں کام کر لیا تو ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آ جائے۔ تو اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے جو لوگ دنیا میں ڈر کی زندگی گزارتے تھے، قیامت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کامیابی کی خوشخبری دی ہے، جنت کی خوشخبری ہے، جنت کی نعمتوں کی خوشخبری ہے، ہمیشہ خوشحال رہنے کی خوشخبری ہے، ہمیشہ تندرست اور جوان رہنے کی خوشخبری ہے، ہمیشہ مالدار رہنے کی خوشخبری ہے، ہمیشہ عیش میں رہنے کی خوشخبری ہے، ہمیشہ زندہ رہنے کی، اور زندگی بھی ایسی کہ جس پر ہزاروں زندگیاں قربان ہیں، اس زندگی کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے کہ انسان کو آخرت کی خوشخبری مل جائے، انسان کو آخرت کی نعمت مل جائے، یہ حقیقی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ فرما دیا کہ متقی لوگ کون ہیں، اللہ کے ولی لوگ کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون ان اولیاؤہ الا المتقون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو زندگی کے ایک ایک قدم کو اللہ کے حکم کو سمجھ کر کے اٹھاتے ہیں، وہ اپنی مرضیات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی چاہتوں کو اور اپنے دل کے آرزوؤں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی خواہش، اللہ کا حکم، اس کا طور و طریقہ، اس کے بتائے ہوئے نبی کا، اس کے نبی کے بتائے ہوئے طور و طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ولایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ولایت عامہ اور ایک ہوتی ولایت خاصہ۔ ولایت عامہ تو ہر مسلمان کو حاصل ہے، جو بھی بندہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، دوست ہے۔ تو جو بھی ایمان والا، وہ کیسا بھی ہو، اچھا ہو، برا ہو، نمازی ہو، بے نمازی ہو، کیسی بھی زندگی گزارنے والا ہو، اگر وہ ایمان والا ہے تو اللہ کا ولی ہے۔ لیکن یہ ولایت جو ہے یہ عام ولایت ہے، خاص ولایت نہیں ہے۔ اور ایک ہوتی ہے خاص ولایت کہ جو بندہ اپنی مرضیات کو چھوڑ کر کے اللہ کی مرضیات کو اپنا لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں خاص ولایت کے درجے پہ پہنچا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تو فرمایا کیا آپ کبھی جھاڑی دار راستے پر سے گزرے ہیں؟ کہا جی ہاں گزرے ہیں۔ فرمایا کس طرح گزرتے ہیں؟ جب آپ کانٹوں والے راستے پر سے گزرتے ہیں تو کیسے نکلتے ہیں؟ تو فرمایا دامن کو سمیٹ کر کے اور احتیاط سے قدم رکھتے ہیں تاکہ کوئی کانٹا، کوئی جھاڑ آ کر کے میرے قدموں میں چبھ نہ جائے، میرے کپڑے کو پھاڑ نہ جائے، اس طرح میں راستے سے گزرتا ہوں۔ تو فرمایا اسی چیز کا نام تقویٰ ہے کہ جو متقی انسان ہوتا ہے وہ ہر لمحے میں ہر قدم کو پھونک پھونک کر رکھتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ کہیں اس لمحے پر مجھ سے رب کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں پر میں رب کو ناراض نہ کر بیٹھوں، کہیں میں رب کا کوئی حکم نہ توڑ بیٹھوں۔ اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی انسان جب اس دنیا سے جائے تو اس طور پر جائے کہ کسی کا بھی مطالبہ اس کے زندگی کو اس کے اوپر باقی نہ ہو، وہ اللہ کے وہ حق ادا کر رہا ہو، نبی کا بھی حق ادا کر رہا ہو، اولاد کا بھی حق ادا کر رہا ہو، والدین کا بھی حق ادا کر رہا ہو، گھر والوں کا بھی حق ادا کر رہا ہو، پڑوس والوں کا بھی حق ادا کر رہا ہو۔ غرض یہ ہے کہ تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ جب بندہ دنیا سے جا رہا ہو تو کسی کا بھی حق اپنے سر پر لے کر کے نہ جائے، ہر ایک کا حق ادا کر کے دنیا سے جائے۔ اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر، بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے
انسانوں کو, مومنوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھ لو کہ تم نے کل کے لیے کیا کیا ہے, آئندہ آنے والی زندگی کے لیے کیا کیا ہے. دنیا کے لیے تو بڑی فکر کر لیے, اچھا گھر بنا لیے, اچھی گاڑی میں گھوم لیے, اچھے لباس پہن لیے, اچھا کھانا کھا لیے, لیکن ذرا دیکھو کہ آخرت کے لیے کیا کیا ہے, اپنی قبر کے لیے کیا کیا ہے, قبر کو کیسا کر رکھا ہے. کیا آپ کے اعمال اس قابل ہیں کہ آپ کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے, یا آپ کے اعمال اس درجے کے ہیں کہ آپ کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا دیکھ لو, غور کر لو, وقت ہے, بار بار نہیں ملنے والا, موقع صرف ایک بار ملتا ہے, زندگی صرف ایک بار ملتی ہے, ایک چانس ملنے کے بعد دوبارہ کوئی چانس نہیں آنے والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اللہ سے ڈرو اور ذرا غور کرو آخرت کے بارے میں کہ تم نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں واتقوا اللہ, یعنی ایک آیت میں دو مرتبہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. آپ جب کسی کو کوئی بات کہتے ہیں کہ فلاں کام کر کے آؤ, تو ایک تو نارمل حکم ہوا, لیکن آپ کہتے نہیں جاؤ فلاں کام کر کے آؤ, کر کے آنا بھائی, ایسے مت آ جانا. جب آپ ایک ہی بات کو بار بار دہراتے ہیں اور ایک ہی سانس میں دہراتے جاتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ سختی کے ساتھ, تاکید کے ساتھ حکم فرما رہے ہیں کہ یہ کام ضروری ہی کرنا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ سے ڈرو اور آخرت کے بارے میں غور کرو, پھر اللہ سے ڈرو. دو بار ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں. اور اس طرح ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں تو 3 مرتبہ حکم فرمایا, لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو لوگ ان چیزوں میں سے کھاتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے, جب کہ وہ ایمان لائے ہوں اور اللہ سے ڈرتے ہوں, ایمان لائے ہوں اور اللہ سے ڈرتے ہوں, اور اللہ سے ڈرتے ہوں اور اچھے عمل کرتے ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھے عمل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. تو کسی آیت میں اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ فرما رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو, کسی آیت میں اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ حکم فرما رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو. قرآن کریم کو آپ پڑھیے, قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے, آپ کو پتہ چلے گا, آپ کو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی حکم فرماتے ہیں کہ فلاں کام کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, فلاں کام کرنا نہیں کرنا ہے, اس کے آگے یا پیچھے یہ ضرور لگا دیتے ہیں اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. کیوں؟ کیونکہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے, جو تمہیں بات بتائی جا رہی ہے, اس بات پر اگر عمل کروانے کا کوئی سب سے بڑا ذریعہ ہے, اگر کوئی جو سب سے بڑا سبب ہے وہ اللہ کا خوف ہے. جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوگا, اور جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا پھر اس کو جو ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس کو یہ نہیں احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہماری زندگی گزر رہی کہاں جا رہی ہے. نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے, روزہ رکھ رہے نہیں رکھ رہے, اللہ کے احکامات کو پورا کر رہے نہیں کر رہے, کوئی پرواہ ہی نہیں ہوگی. کیوں؟ دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے, اس لیے بستر سے بھی نہیں اٹھا جاتا, اس لیے کاروبار بھی نہیں چھوڑا جاتا, اس لیے دکان بھی نہیں چھوڑی جاتی. معمولی سے معمولی بہانوں پہ مسجدیں خالی ہیں, تھوڑی سی بارش آ جائے مسجد خالی ہے, تھوڑا سی ٹھنڈک بڑھ جائے مسجد خالی ہے, تھوڑی سی گرمی بڑھ جائے مسجد خالی ہے, بیماری آ گئی مسجد خالی ہے. کیوں؟ اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے دل میں. جس بارش سے بچنے کے لیے آپ مسجد آنا چھوڑ دیتے ہیں, کیا اس بارش سے قبر میں آپ کو کون بچائے گا؟ جب آپ کو مٹی میں ڈالا جائے گا اور قبر میں دفن کیا جائے گا, جب کسی بارش کا پانی اس قبر کے اوپر جا کر کے پڑے گا اور وہ پانی رس کر کے تمہارے جسم کو جا کر کے لگے گا, پھر کہاں بچو گے؟ جس ٹھنڈک سے بچنے کے لیے آپ مسجد چھوڑ دیتے ہیں, کیا وہ ٹھنڈک کا عذاب جب تمہیں جہنم میں دیا جائے گا تو اس عذاب سے تمہیں کون بچائے گا؟ ہم نے دنیا کی تکلیفوں کی پرواہ کی, دنیا کی مشکلات کو دیکھا, بارش آ گئی عذر ہے, ٹھنڈ لگ رہی عذر ہے,
گرمی لگ رہی عذر ہے، بیماری ہے عذر ہے، لیکن ہمیں جہنم کی پرواہ نہیں کی کہ جہنم کی گرمی سے ہمیں کون بچائے گا، جہنم کی سردی سے ہمیں کون بچائے گا، جہنم کی آگ سے ہمیں کون بچائے گا۔ اگر اس بات کی پرواہ ہمارے دل میں ہوتی، اللہ کا خوف ہوتا، تو یہ ساری چیزیں ہمارے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکتی۔ بھائی ذرا بتائیے، کیا آپ دکان نہیں جاتے، آپ بازار نہیں جاتے، اپنے کاروبار نہیں کرتے، کھانا پینا نہیں کھاتے؟ کیا ساری چیزیں بس معمولی سے بہانوں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں؟ سارے کام تو ہو رہے ہیں نا۔ اگر رکاوٹ آ رہی ہے تو اللہ کی عبادت میں، اگر رکاوٹ آ رہی ہے، اگر سب سے پہلے اگر گاز گر رہی تو اللہ کی عبادت پر گر رہی ہے۔ عذر ہونا چاہیے، بہانہ ہونا چاہیے۔ شیطان دل میں ڈال دیتا ہے، ہم لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بھائی چلو صبح میں اٹھنا مشکل ہو رہا ہے، پوری رات گزر جا رہی، ہماری نیند پوری نہیں ہوتی، مسجد میں فجر میں 2-4 آدمی نماز کے لیے آتے ہیں، جمعہ میں آ گئے ہم نماز پڑھنے کے لیے، ہفتے میں ایک دن کے مسلمان بن گئے، کیا اس کے علاوہ اور دنوں میں ہم کافر ہوتے ہیں؟ کیا اور دنوں میں ہم ہندو ہو جاتے ہیں، مشرک ہو جاتے ہیں، یا ہم کسی اور مذہب کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں کہ صرف جمعہ میں ہم نظر آتے ہیں؟ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آخرت کی فکر نہیں ہے، ہمیں اپنے آخرت کی پرواہ نہیں ہے؟ یہ ہے وہ چیز۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی حکم فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں اگر خدا کا ڈر ہوگا تو ہر کام ہم کر سکیں گے، اور دل میں اگر خدا کا خوف نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی قانون ہم سے کوئی بھی عمل نہیں کروا سکتا ہے۔ سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب سے زیادہ انسانوں کو جنت میں جو لے جانے والی چیز ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ جب اللہ کا خوف ہوگا آپ نماز بھی پڑھیں گے، اللہ کا خوف ہوگا آپ بد نظری سے بھی بچیں گے، اللہ کا خوف ہوگا آپ کانوں سے غلط چیزیں نہیں سنیں گے، اللہ کا خوف ہوگا آپ کی زبان غلط نہیں چلے گی، اللہ کا خوف ہوگا آپ کے دل میں غلط خیالات نہیں آئیں گے، آپ غلط چیزوں کی طرف جو ہے لوگوں کی مدد کرنے نہیں جائیں گے۔ دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ بہرحال جو بات میں نے چھیڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف اختیار کرو۔ اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان واقعی میں متقی بن جاتا ہے، اگر کوئی انسان اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے، اپنی مرضیات، اپنی چاہتوں کو، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر کے اپنے رب کی خواہشات کو اپنا لیتا ہے، اس کو عمل، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا انعام کیا ملے گا، اس کو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کیا ملے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ بہت سارے انعامات ہیں، جتنا موقع ملے گا انشاءاللہ آپ کے سامنے گنوائے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے پر کون کون سے انعامات ادا فرماتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا انعام کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ جو بندہ اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے اس کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور کون نہیں چاہتا ہے کہ میں نے جو گناہ کیے وہ معاف کر دیے جائیں؟ کون چاہتا ہے کہ انہی گناہوں کے ساتھ ہم دنیا سے اپنی قبر میں جائیں اور پھر جا کر کے قبر میں عذاب کا جو ہے شکار بنے گا؟ قبر کا عذاب برحق ہے، آخرت کا عذاب برحق ہے۔ اگر ہم گناہوں کے ساتھ دنیا سے گئے تو کوئی طاقت، کوئی عہدہ، کوئی ترقی، کوئی ڈگری ہمیں جو ہے قبر کے عذاب سے نہیں بچا سکتی ہے۔ اگر کوئی چیز بچانے والی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میرا تقوی اختیار کر لو گے ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور اس کو ایک مثال سے سمجھنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 1-2 سال کا بچہ ہے، وہ ہر وقت اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے، ماں نظر نہ آئے تو اس کو تلاش کرنے لگ جاتا ہے، کوئی چھیننا چاہے تو ماں کی طرف دیکھتا ہے، یعنی اس کو معلوم ہے کہ ماں مجھ سے محبت کرتی ہے اور ماں کو بھی پتا ہے کہ یہ بیٹا مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے میرے بغیر یہ اکیلا نہیں رہ پاتا۔ اب اگر یہی بچہ کسی وقت میں اپنی ماں کو ایک تماشا لگا دے، ماں کے اوپر ایک تھپڑ لگا دے، تو آپ بتائیے تھپڑ مارنا تو جرم ہے، تھپڑ مارنا تو اس کے بدلے سزا دی جاتی ہے، لیکن اس چھوٹے بچے کو کیا ماں سزا دیتی ہے یا اس کو چومنے لگ جاتی ہے؟ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر چومنے لگ جاتی ہے کہ میرا بچہ نادان ہے، اس کو بھی احساس نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، اس لیے اس نے تھپڑ لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نیکی کی زندگی گزارتا ہے
زندگی بھر اللہ کے حکموں کی پرواہ کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اگر اس سے گناہ ہو بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ کہتے کوئی بات نہیں، یہ پوری زندگی اس کی تاریخ بتاتی ہے کہ میری مرضیات پر چلنے والا ہے، اگر آج گناہ ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں، میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو پہلا انعام کیا ہے؟ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ دوسرا انعام وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا دیا کرتے ہیں، اس کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، موسم میں اس کا ریٹ 20 روپے کلو ہوتا ہے، لیکن جب وہ چیز مارکیٹ سے خالی ہو جاتی ہے اب اس کا ریٹ جو ہے 100 روپے کلو ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی ڈیمانڈ اس کی بڑھ گئی ہے، ابھی مانگ اس کی زیادہ ہو گئی ہے اور دستیاب کم ہو رہی ہے، اس لیے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ ایک من لوہا لے لیجئے، ایک من مٹی لے لیجئے، ایک من سونا لے لیجئے، تینوں کا وزن برابر ہے لیکن قیمتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ ایک چیز قیمتی ہے، اس کی کوالٹی عمدہ ہے، اس لیے اس کا ریٹ بھی زیادہ ہے، اور ایک چیز معمولی ہے، اس کی کوالٹی اس کے اندر کچھ ہے نہیں تو اس کا ریٹ بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں عدد نہیں دیکھی جاتی ہے، تعداد نہیں دیکھی جاتی ہے، بلکہ کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ بندے کے اندر کوالٹی کیسی ہے، عمل میں اس کا مقام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اعتبار سے اس کا اجر بھی بڑھا دیا کرتے ہیں۔ اور تیسرا انعام کیا ہوتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ کا خوف اپنا لیتا ہے، جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، کیونکہ مشکلات کو لانے والا بھی وہی ہے اور مشکلات سے نکالنے والا بھی وہی ہے۔ اگر وہ چاہے تو جہاں پر انسان کا تصور بھی نہ ہو، خیال بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کے لیے راستے نکال دیا کرتے ہیں۔ زندگی میں انسان بہت مرتبہ اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے کہ انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس راستے سے، اس مشکل سے مجھے نکلنا کیسے ہے، اس آفت سے مجھے نکلنا کیسے ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی جگہ سے راستہ بناتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں پاتا ہے۔ تو یہ تقوی کا انعام ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیا کرتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اللہ تعالیٰ نے وقت کا بہت بڑا امام بنایا ان کو، وقت کے مجتہد تھے، محدث تھے، بڑا فضل و کمال عطا فرمایا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں جہاں پر فضل و کمال ہوتا ہے وہاں پر حسد بھی ہوتا ہے، دشمنی بھی وہیں پر ہوتی ہے جہاں پر کمال ہوتا ہے۔ جس کے چاہنے والے زیادہ ہوتے ہیں اس کے حاسدین بھی زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے سب سے زیادہ ہیں۔ آپ کا کمال، آپ کا فضل دنیا میں آپ کے جیسا کسی کے پاس نہیں ہے، تو آپ کے دشمن بھی اتنی ہی زیادہ ہیں کہ آج 1400 سال 1500 سال گزرنے کے باوجود ان کے دل میں ایسا بغض بھرا ہوا ہے، ایسی حسد بھری ہوئی ہے کہ وہ آج بھی نبی کو گالی دیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں پڑا ہے، کبھی سامنا بھی نہیں ہوا کہ ان کو ہمارے نبی کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہو۔ یہ چیخیں کیوں نکل رہی ہیں، یہ بغض یا اندر کی گندگی باہر کیوں آ رہی ہے؟ وہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کمال عطا فرمایا تھا، فضل عطا فرمایا تھا، ایسے کمالات عطا فرمائے تھے کہ دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کے دشمن بھی ایسے ہیں کہ دنیا میں کسی کے اتنے دشمن نہیں ہیں جتنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو فرماتے ہیں کہ امام صاحب بڑے کمال والے انسان تھے تو حاسدین بھی بہت زیادہ تھے، اس لیے وہ ہمیشہ کوشش میں رہا کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ان کو جو ہے نقصان پہنچایا جائے، ان کو بدنام کیا جائے، ان کو تکلیف میں ڈالا جائے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حاسدین نے ایک عورت کو جو فاحشہ کی بدکار یعنی طوائف تھی، اس کو انہوں نے طے کیا کہ ہم تجھے مال دیتے ہیں، تو کسی بھی بہانے سے ابو حنیفہ کو اپنے گھر میں بلا لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس معاملے کو سمجھ نہیں پائی۔ حضرت اپنے درس سے نکل کر جا رہے تھے، راستے میں اس کا گھر پڑتا تھا، جیسے حضرت اس کے گھر کے پاس سے پہنچی، وہ عورت فوراً کنڈی کھول کر کے اندر سے آتی ہے اور کہنے لگتی جلدی سے میرے گھر تشریف لائیے، میرے شوہر کا انتقال ہونے والا ہے، اس کا آخری وقت ہے، وہ کچھ وصیت لکھوانا چاہتا ہے، تو آپ آ کر کے اس کو لکھ دیجیے۔ اب ایسے اچانک وقت میں اگر انسان کو کوئی بلائے تو زیادہ غور و فکر بھی نہیں کرتا انسان۔ امام صاحب اندر چلے گئے،
اندر چلے گئے تو دیکھا اندر جتنے وہ لوگ دشمن جو کھڑے تھے وہ سب چھپے ہوئے تھے، فوراً پکڑ لیا، کہا اپنے آپ کو وقت کا امام کہلاتے ہو، بہت بڑے عالم دین، اور یہاں رنڈیوں کے گھر میں آتے ہو، تم بدکار عورتوں کے گھر میں تمہارا آنا جانا ہے۔ دونوں کو گرفتار کیا، اس عورت کو بھی اور امام صاحب کو، اور لے جا کر کے حاکم کے سامنے پیش کیا۔ حاکم نے کہا صبح معاملہ دیکھیں گے، جب تک ان لوگوں کو جیل میں ڈال دو۔ امام صاحب باوضو تھے، اپنا رومال بچھایا اور نماز پڑھنے لگ گئے۔ کافی دیر تک نماز پڑھتے رہ گئے تو اس عورت کو احساس ہوا، شرمندگی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ یہ عورت، یہ انسان عجیب انسان ہے کہ میں جوان عورت ہوں، خوبصورت بھی ہوں، ہر کوئی میرے پاس آنا چاہتا ہے، لیکن یہ بندہ رات کی تنہائی ہے، کوٹھری میں اکیلے بند ہے، اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا ہے، اس نے ایک آنکھ بھی میری طرف اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تو اس کو بڑی ندامت ہوئی، افسوس ہوا اس کو کہ میں نے ان کے ساتھ بڑا غلط کر دیا ہے۔ چنانچہ اس نے سارا ماجرا بتایا کہ آپ کو کیسے گرفتار کروایا گیا ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس کا حل بھی ہے۔ کہا وہ حل کیا ہے؟ کہا جاؤ تم یہ چوکیدار کھڑا ہے جو جیل کا رکھوالا ہے، اس کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ پولیس والے مجھے اچانک پکڑ لائے ہیں، مجھے گھر میں بہت ضروری کام تھا جو میں پورا نہیں کر سکی ہوں، لہذا تو میرے ساتھ چل، میں اپنا کام پورا کر کے تیرے ساتھ واپس آتی ہوں۔ اور پھر اس عورت سے کہا کہ تم سپاہی کو یہ کہہ کر کے میرے گھر چلی جانا اور جا کر کے میری بیوی سے سارا ماجرا بتا دینا، میری بیوی سپاہی کے ساتھ واپس آ جائے گی۔ چنانچہ اللہ کی مرضی سے ایسا ہی ہوا، امام صاحب کی بیوی ان کے پاس جیل میں پہنچ گئی اور وہ عورت امام صاحب کے گھر پہنچ گئی۔ صبح مجلس لگی، حاسدین جمع ہوئے، دشمنان سب جمع ہوئے، اور آپ کا ٹھٹھا اڑانے کے لیے، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے وقت کے بادشاہ نے کہا کہ آپ تو بڑے بحر العلوم ہیں، آپ کو تو لوگ بہت متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں، اور آپ رات گزارتے ہیں اجنبی عورتوں کے ساتھ، آپ رات گزارتے ہیں بدکار عورتوں کے ساتھ۔ امام صاحب نے کہا کون اجنبی عورت؟ کہ جس عورت کے ساتھ آپ رات بھر جیل میں بند تھے، آپ اس عورت کے گھر میں پکڑے گئے ہیں، یہ عورت کون ہے؟ کہا میں نے تو کسی اجنبی عورت کے ساتھ رات نہیں گزاری ہے۔ کہا پھر یہ عورت کون ہے؟ کہا میرے سسر کو بلایا جائے، وہ آ کر کے خود ہی فیصلہ کر کے بتائیں گے یہ عورت کون ہے۔ چنانچہ آپ کے سسر کو بلایا گیا۔ جب آپ کے سسر آئے تو انہوں نے دیکھا، کہا کہ یہ تو میری بیٹی ہے، میں نے اس کا نکاح فلاں سن میں امام صاحب کے ساتھ کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرض یہ کرنا ہے کہ جب انسان تقوی والی زندگی گزارتا ہے، طہارت والی زندگی گزارتا ہے، پاکیزگی والی زندگی گزارتا ہے، اللہ کے حکموں کو اپنا کر کے زندگی گزارتا ہے، اپنی مرضیات کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں۔ اور امام صاحب کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ امام صاحب کے کپڑے کی دکان تھی، بارش آ گئی، بادل چھا گئے تو امام صاحب دکان بند کر کے جانے لگے، حالانکہ گراہکوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، خریدنے والے جمع ہیں۔ لوگوں نے پوچھا آپ ایسے حالت میں دکان بند کر کے جا رہے ہیں؟ ابھی تو بند کرنے کا وقت بھی نہیں ہوا، ابھی تو شام بھی نہیں ہوئے۔ امام صاحب نے کہا اصل میں بات یہ ہے میری دکان میں لائٹ کا انتظام نہیں ہے، روشنی کا انتظام نہیں ہے، کپڑے کی کوالٹی جو روشنی میں نظر آتی ہے وہ اندھیرے میں نظر نہیں آتی، اس لیے میں دکان بند کر کے جا رہا ہوں تاکہ کوئی گراہک میری کم کوالٹی کا کپڑا زیادہ کوالٹی کا سمجھ کر نہ خرید لے جائے اور اس کو نقصان اٹھانا پڑے۔ ہمیں موقع مل جائے تو ہم کیسی کس کو دھوکہ دے کر کے چپت لگا دیں اور اس کو نقصان کر کے نکل جائیں۔ ان کے تقوی کا عالم دیکھیے کہ دکان بند کر کے اس لیے جا رہے ہیں کہ روشنی اچھی نہیں آ رہی ہے، اجالا کم ہو گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو کم کوالٹی کا کپڑا زیادہ کوالٹی کا نظر آئے اور اس کو زیادہ قیمت میں خرید کر لے کر چلا جائے۔ آپ کے زمانے میں مشہور ہوا کہ لوگوں نے ایک بات پتہ چلی کہ کسی نے ایک بکری چرائی ہے، لیکن وہ چوری شدہ جو بکری ہے وہ دیگر بکریوں میں مل گئی ہے۔ اب آپ کی تقوی کا یہ عالم تھا، آپ کی پاکیزگی کا یہ عالم تھا کہ امام صاحب نے باقاعدہ لوگوں سے پوچھوایا اور پوچھوا کر کے معلوم کیا کہ بکری کی عمر کتنی سال ہوتی ہے۔ کسی نے بتایا 7 سال۔ تو آپ نے اس دن سے لے کر کے 7 سال تک بکری کا گوشت اس لیے نہیں کھایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس بکری کا گوشت میں خرید کر کے لا رہا ہوں وہ وہی بکری ہو جو چوری کی گئی تھی۔ ایسا بندہ جب اس طرح کی زندگی گزارتا ہے، ایسے ان کے ہزاروں واقعات ہیں جو ان کے تقوی اور ان کے تبحر اور ان کی پاکیزگی کی گواہی دیتے ہیں، اور جو اس بات کے دلیل ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقبولیت عطا فرمائی اور آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ دنیا آج حیران ہے، پریشان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسا مقام عطا فرمایا ہے۔
تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیا کرتے ہیں۔ اور چوتھا انعام کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ روزی ہر ایک انسان روزی کے لیے پریشان ہے، صبح سے لے کر شام تک انسان روزی کے لیے محنت کرتا ہے، کس طرح میرے بیوی بچوں کا خرچہ چل جائے، میرا گھر چل جائے، میں اپنی بیوی بچوں کو پال سکوں، ان کی ضروریات کو پورا کر سکوں۔ اسی کے لیے انسان پورا دن جو ہے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، پسینے بہاتا ہے، اور دوسروں کی ضلالتیں بھی برداشت کرتا ہے، گالیاں بھی برداشت کرتا ہے، ڈانٹ بھی برداشت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے کسی کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، کہتے ہیں باہر جنگل میں گئے قضاء حاجت کے لیے، جب وہاں جا کر بیٹھے اور حاجت پوری کرنی شروع کی اپنی، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چوہا بل سے نکل کر آ رہا ہے اور سونے کا ایک سکہ لا کر چلا جا رہا ہے، پھر چوہا بل میں جا رہا ہے، پھر لا کر کے ڈال رہا ہے، پھر لا کر کے ایسی 16 دینار 16 سونے کے سکے اس نے لا کر کے وہاں پر ڈالے۔ انہوں نے وہ سکے اٹھائے، لیکن ہم اور آپ کے جیسے تو تھے نہیں کہ چھپا کر رکھ لیں گھر میں، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں اور سارا ماجرا بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا، میں ان دیناروں کا کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ اللہ کی وہ روزی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ آج انسان جب پاکیزگی والی زندگی اپنا لیتا ہے، رب کی مرضی والی زندگی اپنا لیتا ہے، اس کو بلوں سے بھی روزی دی جاتی ہے۔ اور آج ہماری روزی جو ہے ساری بلوں میں جا رہی ہے، بجلی کا بل، ہاسپٹل کا بل، فلاں کا بل، فلاں کا بل، ان ساری چیزوں میں ہمارا خرچ ہو رہا ہے۔ گھر بھر کما رہے ہیں، ہر بندہ کما رہا ہے، لیکن ضروریات ہیں کہ پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے برکتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کی رحمت سے محرومی ہے، یہ اس کی نافرمانی کرنے کا نتیجہ ہے کہ آج مشکلات سے ہم گر گئے، پریشانیوں سے گر گئے۔ ہر کوئی پریشان، چھوٹا پریشان، بڑا پریشان، امیر پریشان، غریب پریشان، مالدار پریشان، فقیر پریشان، ہر کوئی پریشان ہے۔ اور پریشان کیوں نہ ہو؟ جو قوم اپنے رب کو ناراض کر لیتی ہے پھر وہ کبھی خوش نہیں رہ پاتی ہے، پھر اس قوم کا مقدر ہی پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تقوی اختیار کرنے کا چوتھا انعام کیا ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور پانچواں انعام کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرما دیتے ہیں۔ جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرقان عطا فرماتے ہیں۔ اور فرقان کس چیز کا نام ہے؟ فرقان کسے کہتے ہیں؟ فرقان کہتے ہیں نور ایمان کو، جس کو کہتے ہیں فراست مومن۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو نور ایمان عطا فرماتے ہیں کہ پھر وہ بندہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والا ہو جاتا ہے، اس کو بتانے سے پہلے ہی پتہ چل جایا کرتا ہے کہ یہ چیز ہے کیا۔ مثال کے طور پر کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ہم نے آپ کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف منہ گھما کر کے بیٹھے ہیں، تو ایک عورت ایک تھال میں کھجور لے کر کے آتی ہے، وہ عورت کھجور لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیتی ہے، تو آپ اس میں سے 2 کھجوریں مجھے عنایت فرماتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے وہ کھجوریں کھائیں اور ان کھجوروں کو کھانے کا بڑا مزہ آیا، بڑی خوشی ہوئی اس خواب سے۔ ایک تو نبی کا دیدار بھی ہوا، نماز بھی پڑھنے کا موقع مل گیا، اور نبی کے ہاتھوں سے کھجوریں بھی کھانے کا موقع مل گیا خواب میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خوش صبح بیدار ہو کر کے مسجد نبوی گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ میں جب نماز میں شامل ہوا تو میں حیران رہ گیا کہ جو صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں نماز میں پڑھی تھی وہی صورت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں پڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد نماز سے فارغ ہو کر کے بالکل ویسا ہی واقعہ پیش آ رہا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی طرف گھوم کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک عورت کھجوروں کو تھال لے کر کے آتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے 2 کھجوریں نکال کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرماتے ہیں۔
حضرت علی نے وہ 2 کھجوریں کھائی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے مجھے اور بھی دیجیے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمانے لگے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں 2 سے زیادہ کھلائے ہوتے تو میں بھی تم کو 2 سے زیادہ کھلاتا۔ تو یہ کیا چیز ہے، کس چیز سے معلوم ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں نور ایمان، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نور ایمان عطا فرما دیتے ہیں جس سے وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہو جاتا ہے، وہ صحیح اور غلط چیزوں کو پہچاننے والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے کہ کون سی چیز حق ہے، کون سی چیز غلط ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، عثمان رضی اللہ کی مجلس میں ایک شخص آتا ہے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وجہ ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا رہتا ہے، وہ انسان حیران ہو جاتا ہے، کہا تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ کہا یہ اللہ کا نور ہے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے ذریعے ہمیں پہچان ہو جاتی ہے کہ کون بندہ کون سا کام کر کے آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو کسی ڈپارٹمنٹ میں زیادہ دن کام کرتے ہیں، پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں زیادہ دن کام کرتے ہیں تو وہ لوگوں کی شکل سے ہی پہچان جاتے ہیں کون شریف ہے، کون چور ہے، کون بدمعاش ہے۔ کیوں؟ تجربہ ہو جاتا ہے، ان کو ایسی قوت حاصل ہو جاتی ہے وہ انسان کو دیکھ کر کے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے ان بندوں کو جو تقوی والی زندگی گزارتے ہیں ان کو نور ایمان عطا فرما دیتے ہیں جس سے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی بہت سارے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ جو اس نعمت کے اوپر اور اس کام کے اوپر عطا فرماتے ہیں جن کو شمار کرانے کا وقت نہیں ہے۔ بس گزارش یہی ہے کہ زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو ہمیں احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ ہاں ہم احتیاط تو کرتے ہیں لیکن ان چیزوں میں احتیاط کرتے ہیں جو دنیا سے متعلق ہوتی ہیں۔ ہم وقت سے پہلے دکان پر پہنچ جاتے ہیں تاکہ دکان کو وقت سے کھول سکے، احتیاط کر رہے ہیں۔ ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے، ہم وقت سے پہلے اگر ہمیں ہوائی جہاز پکڑنا ہے وقت سے پہلے ہم ہوائی اڈے میں پہنچ جاتے ہیں تاکہ ہوائی جہاز چھوٹ نہ جائے۔ گھر میں شادی ہونے والی ہے، آپ نے 50 مہمانوں کو بلایا ہے تو آپ 60-70 مہمانوں کا انتظام پہلے سے کر کے رکھتے ہیں احتیاط کے لیے۔ لیکن یہ ساری احتیاط کیا ہیں؟ دنیا کے ہیں، آخرت کے لیے ہمارے پاس کوئی احتیاط نہیں ہے کہ آخرت میں کیسے کیسے منظر پیش آنے والے ہیں، آخرت میں کیسے کیسے مراحل سے ہمیں گزرنا ہے۔ سب سے پہلے قبر کی منزل ہے، اس کے بعد حشر کی منزل ہے، اس کے بعد اعمال کے ترازو قائم ہونے والے ہیں، اعمال کو تولا جائے گا، نامہ اعمال دیے جائیں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ آپ سوچئے اس منظر کو اور غور کیجئے کہ ہمیشہ کی کامیابی ناکامی کا فیصلہ ہونے والا ہوگا، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس کوئی احتیاط نہیں ہے۔ دنیا کے کاموں کے لیے ہم پہلے سے احتیاط کے لیے تیاری کر کے رکھتے ہیں، لیکن ایسے بڑے کام کے لیے، ایسے بڑے سفر کے لیے جہاں سے واپسی کی کوئی راہ نہیں ہے، جہاں سے واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے لیے ہمارے پاس تیاری نہیں ہے۔ ہمیں نیند نہیں چھوڑتی ہے، ہمیں بستر نہیں چھوڑتا ہے، ہمیں کاروبار نہیں چھوڑتا ہے، ہمیں دکان نہیں چھوڑتی ہے، ہمیں گھر والے نہیں چھوڑتے ہیں کہ ہم اس کے لیے تیاری کر سکیں۔ اس لیے میرے دوستو عقل مندی اپنائیے، ہوش اپنائیے، اور ہوش کیا ہے؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ فرمایا تم ہوشیاری کسی اور کو سمجھتے ہوگے، تم ہوشیاری یہ سمجھتے ہوگے کسی کو دھوکہ دے کر کے 4 پیسے کما لیے، تم ہوشیاری اس بات کو سمجھتے ہوگے کہ بزنس کو کیسے آگے بڑھایا جائے، تم ہوشیاری اس بات کو سمجھتے ہوگے کہ آگے دنیا کے معاملات میں کیسے ترقی کی جائے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ الکیس من دان نفسہ، عقل مند ہوشیار جینیس انسان وہ ہے جو اپنی حقیقت کو پہچان جائے اور اپنی اوقات کو جان جائے، اپنے آخرت میں پیش آنے والے احوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارے، وہ بندہ عقل مند ہے، وہ بندہ ہوشیار ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ہوشیار انسان وہ ہے جو انسان اپنی حقیقت کو پہچان جائے کہ ایک دن مجھے رب سے ملنا ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کو ایک ایک زندگی کے ایک ایک پل کا حساب و کتاب دینا ہے، اس کے لیے جو تیاری کر لے اور اس کے لیے جو کام کر جائے وہ ہوشیار ہے۔ بقیہ دنیا کے لیے ترقی کرنے والے اللہ کی نظر میں ہوشیار نہیں ہیں۔ فرمایا بیوقوف لوگ ہیں، یہ پاگل لوگ ہیں جو حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں ہے، آخرت دل لگانے کی چیز ہے، اس کے لیے